دوستو، اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بیٹیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ وہ بیٹیوں کو ننگ اور عار سمجھتے تھے، اور جس شخص کی بیٹی ہوتی شرمندگی سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، گویا اس کو ایک بہت ہی بری خبر سنائی گئی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کل بھی بہت سے علاقوں میں لڑکی کو ایک بوجھ اور مصیبت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے پیدا ہونے پر گھر میں خوشی کی بجائے افسردگی اور غم کی فضا ہو جاتی ہے، جبکہ اسلام نے بیٹی کو اتنی زیادہ فضیلت دی ہے اور بیٹی والوں کو ایسے بشارت سنائی ہے کہ کوئی مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کے نبی کو اپنا رسول مانتا ہو، ان بشارتوں کو سننے کے بعد بیٹی کے پیدائش پر کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا بلکہ خوشی منائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی والوں کے لیے بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہے۔ اس حوالے سے کچھ احادیث میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو، پھر وہ نہ تو اس سے کوئی ایذا پہنچائے اور نہ اس کی توہین اور ناقدری کرے، اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے، یعنی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے صلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، جس کے کسی قول میں کوئی شک نہیں۔ تو جب بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اس کے پیرنٹس اگر کوئی ان کے چھوٹی موٹی غلطی اور گناہ ہو بھی، پھر بھی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور جنت میں یعنی داخل فرما دیں گے۔ دیکھیں فرینڈز، یہ بشارت لڑکوں کے حوالے سے، بیٹوں کے حوالے سے نہیں دی گئی، لیکن بیٹیوں کے حوالے سے دی گئی ہے، کیونکہ بیٹی کو پالنا اور اس کو اچھی تربیت دینا اور بالآخر اس کی شادی کر کے شادی کے بعد بھی اس کے احوال پرسی کرتے رہنا، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنے زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے یا بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ دیکھیں، پہلے حدیث میں جنت کی بشارت دی گئی جو ہر مسلمان کی خواب ہوتی ہے، اور دوسری حدیث میں دوزخ سے بچاؤ، یہی بیٹیاں، یہی لڑکیاں جب باپ اور ماں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا تربیت دے، بالآخر اس کی شادی کرے، تو یہی بیٹی اپنے ماں اور اپنے باپ کے دوزخ سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی۔ تو دیکھیے ڈیئر فرینڈز، یہ کتنی بڑی بشارت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹیوں والوں کو دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بیچاری مسکین عورت اپنے 2 بچیوں کو گود میں لیے ان کے پاس آئی اور سوال کیا، یعنی کچھ طلب کیا، تو حضرت عائشہ نے اس کو 3 کھجوریں دی۔ اس نے ایک دونوں بچیوں کو دے دی اور ایک خود کھانے کے لیے اپنے منہ میں رکھنے لگی، مگر بچیوں نے اس تیسری کھجور کو بھی مانگا، تو اس نے خود نہیں کھائی بلکہ وہ بھی آدھی کر کے دونوں بچیوں کو دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس طرز عمل سے بہت متاثر ہوئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے اسی عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا اور دوزخ سے رہائی کا فیصلہ فرما دیا۔ تو اس سے بڑی بشارت ایک مومن کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری روایت میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 2 لڑکیوں کا بار اٹھائے اور ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے، تو وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا کہ جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو وہ جنت میں قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پاس ہوں گے۔ اور دوسری روایت ہے، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں یا 2 ہی بیٹیوں یا 2 بہنوں کا بار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور پھر ان کا نکاح بھی کر دیا،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ تو دیکھیں ڈیئر فرینڈز، کہتے ہیں نا کہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں اس کو اپنی رحمت عطا کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ اپنی رحمت نہیں نوازتا، تو بیٹی دار ہونا یعنی صاحب بیٹی ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ تو جن فرینڈز کی بیٹیاں ہیں اپنے بیٹیوں کے ساتھ اچھی سلوک کرے، ان کی تربیت میں کوشش کرے کہ وہ اچھی طرح سے اسلام کے مطابق صحیح طرح سے ان کی تربیت کرے، اور پھر اس کے بعد ان کی شادی بھی اچھے طریقے سے کروا دے، اور شادی کے بعد بھی احوال پرسی کرتے رہے، تو انشاءاللہ جیسے کہ اللہ کے نبی کی احادیث میں بیان ہوئی ہے، جن میں کوئی شک نہیں، اس بندے کے لیے یہی بیٹیاں جہنم سے رہائی اور جنت میں جانے کی ذریعہ بنے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب بیٹیوں کو ہمارے والدین کی سربلندی جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔